اسلام کے اوپر کوڑا پھینکتے تھے۔ اور ایک دن وہ چھت پر موجود نہ تھی، سید الانبیاء نے دریافت کیا، میں بڑا تیزی سے گزر رہا ہوں، کیونکہ پڑھنے والے بہت سارے، میں محترم کو زیادہ دیر نہ کراؤں اور ان کو انتظار نہ کراؤں، بزرگ شخصیت، اہل علم شخصیت موجود ہیں، ان کو بھی زیادہ انتظار نہ کراؤں۔ دستک دی، دروازے پہ چلے گئے، دستک دی، آواز آئی، کون؟ فرمایا میں محمد، سبحان اللہ، میں محمد، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس بڑھیا نے کراہتے ہوئے فرمایا کہ آ جا۔ جب اندر تشریف لے گئے وہ پیغمبر اسلام کو دیکھ کے ڈر گئی، پریشان ہو گئی اور کہنے لگی آپ مجھے بیمار پا کر مجھ سے بدلہ لینے آئے ہیں؟ مسکرا کے فرمایا نہیں، آج چھت پر موجود نہ تھی، میں نے دریافت کیا کہ آپ بیمار ہیں تو میں آپ کی تیمارداری کے لیے آ گیا۔ پوچھا تیمارداری کی طبیعت کا، پوچھا، ہم تو پتہ نہیں اپنے بھائی کو بھی پوچھنے جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے نبی کا کردار کیا کہ دشمن کے دروازے پہ چلے جائیں۔ ہم تو اپنے ایک ایمانی بھائی کا خیال نہیں رکھتے، سید الانبیاء دشمن بیمار ہے تو اس کو پوچھنے چلے گئے۔ مسلمان اس بات کی طرف فکر کرے، غور کر۔ اس بڑھیا سے پوچھا کسی پیسے کی ضرورت، دوا کی ضرورت، وہ کہتی ہے پیسے ٹکے کی ضرورت نہیں ہے، نہ دوا کی ضرورت ہے، کر سکتے ہیں تو اس گھڑے میں سے پانی بھر کے مجھے پیالے میں پلا دیجیے۔ اب سید الانبیاء نور اول چلا، اپنے یاقوتی ہاتھوں سے پانی کوزے سے پیالے میں بھرا گھڑے سے، اور اس بڑھیا کو اپنے دستہائے مبارک سے پلانا شروع کیا۔ وہ بڑھیا پیتی جاتی ہے، شفا یاب ہوتی جاتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کوزے میں بند پانی نہ تھا، اللہ کی کسی مخصوص لیبارٹری کا سیرپ، جس میں اللہ نے شفا رکھی اور ڈاکٹر اپنے نبی کو بنا۔ پیغمبر کا حقیقی کردار جب اس کے سامنے آیا، وہ دیکھ کر کہتی ہے بڑھیا آپ کا اتنا خوبصورت اخلاق، اتنا خوبصورت کردار کہ میں آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک دیتی اور آپ مجھے پانی پلا رہے ہیں، آپ مجھے اپنے دین کا کلمہ پڑھا۔ اب ذرا پاکستان کے ماحول کا غور کیجئے، جس کو جو نظریہ پسند نہیں وہ کہتا ہے کافر، کافر کافر کی رٹ نے اتنا نقصان کیا پاکستان کا کہ ایک دوسرے کے خون میں ہاتھ ڈالا، فرقہ واریت پھیلائی تو وہ بھی قرآن کے ذریعے سے۔ یاد رکھیں مسلمان دوست، جو تیرے اور میرے درمیان آ کر فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہے، نہ وہ شیعہ ہے نہ وہ سنی ہے، بلکہ وہ استعمار کا ایجنٹ ہے جو تیرے اور میرے درمیان محبت کو ختم کرتا ہے۔ یاد رکھو، اور یاد رکھو ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنائی نے فرمایا کہ شیعہ اور سنی اسلام کے وہ دو پر اور بازو ہیں جن کے ذریعے سے پرواز کیا جاتا ہے، اور جو شخص مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلاتا ہے یا پھیلانے میں کسی بھی حوالے سے ملوث ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ شیعوں اور سنیوں عزاداری میں بھی اکٹھے رہو اور جشن میلاد مصطفیٰ میں بھی اکٹھے رہو، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر خارجیت کو پاکستان سے اکھاڑ کر ادھر پھینکو جدھر سے خارجیت آئی تھی، اس خارجیت کو ادھر پھینکو۔ اسلام نفرتوں کا بیج نہیں ہوتا، اسلام محبت کا درس ہے۔ اسلام انسان کو انسانیت سکھانے آیا ہے، اسلام انسانیت کے لیے باعث رحمت ہے۔ آخری بات کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دیتا ہوں، جس نبی کی مقدس زبان کے ذریعے سے اللہ نے ہم تک اپنا دین پہنچایا، اس اللہ کے دین کا قانون یہ ہے کہ آپ مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہیں، آپ کی محلے میں، آپ کی گلی میں آپ کا پڑوسی کوئی غیر مسلم ہے جس کو کافر ذمہ کہا جاتا ہے، جو اسلامی اصولوں کی مخالفت نہیں کرتا،
کو بھی کفن دینا پڑے گا۔ اگر وہ تیرے دین کا مذاق نہیں اڑاتا اور تیرے دین کے خلاف کوئی سازش نہیں کرتا، امن پسند ہے، تو یہی تو حسینیت کا درس ہے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام وہ عظیم ہدایت کا مرکز ہے جس کے دروازے سب کے لیے کھلے، یہی محمد مصطفیٰ کا مقصد تھا۔ ہندو آئے اس میں ہدایت ہے اور یہاں سے ہدایت کی بات ہوئی تھی۔ قصائد پڑھیں، آل محمد کی شان میں منقبتیں پڑھیں، رباعیات پڑھیے، لیکن تھوڑا سا اتنا خیال رکھیے کہ انسان لغویات کی طرف نہ چلا جائے، لہو و لعب کی طرف نہ چلا جائے۔ آل محمد کے فضائل میں ایک شعر لکھنا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے آل محمد کی شان میں ایک بیت یعنی شعر لکھا، فجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہے۔ شعر کا آل محمد کی فضیلت میں یا ان کے مصائب کا کوئی شعر لکھنا اتنی فضیلت ہے۔ قرآن جس نبی پہ اترا ہے وہ ہمارا نبی۔ قرآن ہم سب اچھے انداز سے پڑھنا چاہیے، بہترین انداز سے پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ بھائی غلام عباس نے اپنے بچے کو درس محمد و آل محمد کے لیے وقف کیا ہے، ہم اس کی تربیت کر رہے ہیں۔ خدا ہمیں مزید اچھے انداز سے اس بچے کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھی دعا فرمائیں کہ چونکہ میں چلیوٹ سے آیا ہوں، حافظ آباد والے شکوہ نہ کر سکے کہ ہم نے ایک بچہ دیا تھا ان سے وہ بھی کمپلیٹ نہ ہو سکا۔ ہاں، چونکہ مجھے میرا یقین ہے جہاں پہ ذکر محمد و آل محمد کی محافل برپا ہوتی ہے وہاں پہ خلوص نیت سے دعا کی جائے تو اللہ اپنا دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ اس بچے کے حق میں دعا کریں کہ اللہ اس کو مزید اچھے انداز سے قرآن کو حفظ کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کو اچھے انداز سے ان کی تربیت کرنے کی اور ان کو اچھے انداز سے مزید پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو اللہ توفیق دے کہ آپ ہمیں ہمارے ادارے کے لیے کچھ بچے اور پروائیڈ کریں۔ قرآن جتنا ہو سکتا ہے یاد رکھیے۔ آخری بات آپ کی زحمت کو تمام کر دیتا ہوں۔ سید الانبیاء نے آخری وقت دو چیزیں امت کے حوالے کی تھی، اور جس کے پاس دو چیزیں دونوں ہیں وہی کامیاب ہے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو جو بھی ہو۔ کیا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ما تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جو بھی تم میں سے ان دونوں کے ساتھ اپنا رشتہ ناتا جوڑے رکھے گا میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ بس میرے دوستو، محمد مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق اپنے دامن میں ایک اپنا دامن تھام لو، قرآن کا دامن اور اہل بیت کا۔ نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے۔ اگر اہل بیت کی عظمت پوچھنی ہو تو قرآن سے پوچھ، اور قرآن کی عظمت پوچھنی ہو تو اہل بیت سے پوچھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اختیارات مصطفیٰ کی بات کر رہے تھے۔ میدان جنگ ہے، صحابی رسول آنکھ کا ڈیلا ہتھیلی پر، نام ہے قتادہ، بارگاہ ہے حضور، وہ نبی جسے پوری کائنات کا خالق اور پوری کائنات کا مالک بنا کے بھیجا گیا، وہ نبی جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ حضور آنکھ نکل گئی
مانگنے والا ہے نبی کا صحابی، بارگاہ ہے مصطفیٰ کی، صحابی رسول کہتے ہیں آقا جنت آپ نے فرمائی ہے، آنکھ میں نے مانگی ہے، دونوں چیزیں عطا کر دیجئے، اور شاید اور ایک طرف حضرت حساب بن ثابت صحابی رسول میرے آقا کا دربار سنا، جشن کے موقع پہ پیغام دیتا چلا جاؤں، وہ حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہے، آقا فرماتے منبر پہ چڑھ کے میری ذرا نام کو سناؤ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، منبر پہ چڑھ کے میری ذرا نام کو سناؤ، حساس سنا رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں، مقدر تیرے دادا تجھ کو قریب ہے آقا، جنت بھی دے رہے ہیں بینا بنا رہے ہیں، جنت بھی دے رہے ہیں بینا بنا رہے ہیں، میرے آقا کی میلاد کی کھڑیاں، اور پھر ان کھڑیوں میں مولا کائنات کا ذکر، ان کی نسبت، ان کا تعلق اور ان کا رابطہ اس انداز کے ساتھ، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس انداز کے ساتھ محبت کو اپناتے ہوئے بیٹھے کہ سرکار کی محفل جس جگہ پر محبت سے سجائی جاتی ہے، تصویر بنا کے اس جگہ کی جنت میں لگائی جاتی ہے، صلوات محمد اور آل محمد شیفاتے ہیں جناب سیفی صاحب اور بارگاہ رسالت امام میں ہدیہ تبریک پیش ہوئی۔ اللہم جل ولی قد فرج اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا صاحب الزمان یا حجت القائم یا عباس صالح ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدتک سیدتک نساء العالمین یا کاشف الکرب وجہ الحسین اکشف کرب وکرب المؤمنین بحق حقیقت الحسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصینا معه العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الایمان ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جلد ممدود فطر الخلائق بقدرته والاشراف برحمته وابتدى بالصبور بأمان عرضه ثم الصلاة والسلام على شفيع المذنبين خاتم النبيين نبي المحترم أبي القاسم محمد المصطفى محمد المجتبى وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الشرفاء أما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الفرقان الحميد وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين خان بعد تطہیر پہ مل کے سلوات پڑھی سائن صاحب الغواز اگر تقریب رسم دے تو نوجوان تھوڑا تھوڑا قریب آ جاتا کہ میں سے لا کر جشن کا ایک بہت مزہ مل کے ضرور پڑھتے ہو قریب آ جاتا اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے انتہائی اختصاص کے ساتھ اس رسول کا جشن ہے کہ جس کی محبت میں بیٹھ کے اللہ پوری کائنات بناتا رہا توجہ فرمائیں یہ رسول عام رسول ہے مجھے آپ کی تھکن کا احساس ہے قبلہ حاجی صاحب سے لے کر آخری بندے تک میں پہلا فکر عرض کرنا چاہتا ہوں محمد کسے کہتے ہیں توجہ ہے قبلہ اللہ کی پہلی لاریب محبت کو محمد کہتے ہیں اللہ کی پہلی محبت کو محمد کہتے ہیں جو زبانی ابھی نہیں بولی میں انہیں دعوت ایمان دے رہا ہوں محمد کسے کہتے ہیں محمد اس کرم کے بادل کا نام ہے جس نے انتشار حیات کو نظم و ضبط عطا کیا
محمد اسے کہتے ہیں کہ جس نے خلف شان ہستی پہ قابو پایا تھا. محمد اسے کہتے ہیں کہ جس نے طوفان روح کے تموج کو سکون فطرت عطا کیا تھا. محمد اسے کہتے ہیں جہاں جہاں بیٹھے عاشقان مصطفیٰ جو بندہ چپ رہا مجھے تو کرے گا. محمد اس کرم کے فاضل کو کہتے ہیں کہ جیسے دروازے پہ غلامی چھپ جائے تو قبر بن جاتا ہے, کلیجی ٹھہر جائے تو فضا بن جاتی ہے. محمد اسے کہتے ہیں کہ جس نے طوفان روح کے تموج کو سکون فطرت عطا کیا تھا. محمد اسے کہتے ہیں کہ جس نے ابراہیم کے جلتے ہوئے انگاروں کو گلستان بدل دیا تھا. محمد اسے کہتے ہیں میں پوری عرب کی تاریخ ایک جملے میں سمیٹ کے زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے سمیٹ کے آپ کی پاکیزہ صفاتوں میں تاج محل کی نظر کرنا چاہتا ہوں. محمد کسے کہتے ہیں کہ جس نے عرب کے لٹیروں سے تلواریں چھین کے انہیں تسبیح کے دانے شمار کرنا سکھا دیا تھا. محمد اسے کہتے ہیں کہ جس نے بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا. محمد اسے کہتے ہیں کہ جس نے لبے حوث ناک کے روزوں کی مہریں ثبت کر دی تھی. محمد اسے کہتے ہیں جو مکے میں آئے تو آیتیں بھی مکی بن جاتی ہے, جو مدینے میں آئے تو آیتیں بھی مدنی بن جاتی ہے, جو معراج میں چلا جائے تو صاحب معراج بن جاتا ہے, اگر غدیر میں آ جائے تو خطیب ولایت نہیں بن جاتا. عرش والے بھی اسے اقدا کشا کہتے ہیں, عرش والے بھی اسے اقدا کشا کہتے ہیں. جیسے سننے کہا کہ نا ویسے بھی مجھے مدارس سے 4 صدر پڑھنے چاہتا ہوں. عرش والے بھی اسے اقدا کشا کہتے ہیں. دار پہ چھوٹ چھوٹ کے نبی ستیہ اللہ کہتے ہیں. احمد کو اس کو بشر کہنے سے پرہیز کرو جس کے داماد کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں. سیرت لکھنے والوں تقریر کرنے والوں جب محمد مصطفیٰ کی سیرت لکھی تو میرے نظریے کے مطابق شاید قرآن کا مطالعہ ہی نہیں. قرآن لمحہ بلمحہ مصطفیٰ کی عظمت بیان کرتا, ایک ایک آیت عظمت مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرتا. میں ممبر حسین کے پیغام دے رہا ہوں جیسے مجھے دے سکتے کہ جب بھی کبھی تحریر کرو یا تقریر کرو عظمت مصطفیٰ کی تو یاد رکھو بے عیب ذات کے لیے لاریب کتاب کا مطالعہ ضروری ہے. بات سمجھ آئے تو بے مثال علاقے تائید کر دیں. بے عیب ذات کے لیے لاریب کتاب کا مطالعہ ضروری ہے. ہم نے سیرت لکھنے والوں نے قرآن کا مطالعہ نے کیا, سیرت لکھی. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں محبت کیا. کچھ بندے سونے کی تیاری کر رہے ہیں یا سونے کی کوشش کر رہے ہیں. سونا بات پہ قبلہ ویسے ہی حرام ہے. اور پچھلے سال میں مجھے جو ٹائم ملا یہ باقی سونے کا ہے, لیکن میں آپ کو جگہ کی ذکر نبی سنانا چاہتا ہوں. آپ تھوڑا سا بیدار ہوں تو مجھے پڑھنے کا لطف آئے گا. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں نبی کیا ہے. قرآن پکار پکار کے کہتے ہیں آؤ زمانے والوں میں تمہیں سمجھاتا ہوں میرا نبی علب سے اضافہ نکال کوثر ہے, بے سے بشیر و نذیرہ ہے, بے سے تم پر رسول فضل نباز و ولا باز ہے, سے صبح و کتاب النذیر ہے, جیم سے جاہد و فی سبیل اللہ ہے, ہے سے حبیب ہے, خے سے نظم و رسول ہے, داد سے داعی اللہ ہے, بجن سراج منیرہ ہے, ذات سے ذالک کتاب لا ریبہ ہے, رے سے رحمت للعالمین ہے, سے رحمت و قبول کرنے والا ہے, سین سے ساقی کوثر ہے, شین سے شافی باشر ہے, سواد سے صراط مستقیم ہے, سواد سے صراط مستقیم ہے, سواد سے ضلالت و قبول کرنے والا ہے, توئے سے تاہا ہے, سوئے سے ذل الہی ہے, عین سے عین اللہ کا بھی مولا ہے, قائم سے غیرت الہی ہے, پھر سے مبشر عباد النذیر ہے, کام سے قلوب الصادقین ہے, لام سے لن تنالوا البر ہے, واو سے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے, زے سے جد اللہ ہے. میں کہتا ہوں اس رحمت عالم کا جو بندے سو رہے ہیں اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے جو پہرے آیات بھی ہو ابر کرم بھی, کیا اس کے لیے نظر کروں جیسے سنا دے سجدے میں وہ الفاظ بھی سبرے بھی کریں. مصطفیٰ کی سیرت لکھی قرآن کے مطالعے کے بغیر. میں قرآن کی روح سے فروز مداری کے ساتھ
شیعہ سنی مجمع میں عظمت مصطفیٰ جشن مصطفیٰ میں وہ فکریں پڑھنا چاہتا ہے. تو نے فرمایا سورہ صافات آیت نمبر 6 حضرت عیسیٰ ارشاد فرما رہے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم میں تمہارے پاس رسول بن کے آیا ہوں. تو نے فرمایا میں تمہارے پاس رسول بن کے آیا ہوں اور کرنے کیا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ جو تمہارے ہاتھوں میں تورات ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں. جانے دو اس کا انصاف میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے مجھے انصاف سے بتاؤ اپنی مرضی کے عالم دین سے جا کر پوچھنا کہ یہ تورات کہاں سے آئی تھی. یہ تورات آسمانی تھی. آسمانی کتاب کی تائید وہی کرے گا جو وہاں سے آیا ہو. توجہ نہیں فرمائی کتاب میں اس کتاب کی تصدیق کر کے آیا ہوں. ابھی آیت ختم نہیں ہوئی پھر جناب عیسیٰ ارشاد فرما رہے ہیں میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں مبشرا بے رسول میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری سنانے آیا ہوں. پانی اسمہ احمد جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. جو فرمایا لوگ پوچھتے ہیں شیعہ سنی جشن کہاں سے مناتے ہیں. آؤ قرآن بتا رہا ہے حضرت عیسیٰ بتا رہے ہیں مریم کا بیٹا بتا رہا ہے صدیقہ ماں کا صدیق بیٹا بتا رہا ہے. صدیقہ ماں کا صدیق بیٹا بتا رہا ہے. بطول ماں کا سچا بیٹا بتا رہا ہے کہ میرے بعد جو آئے گا وہ عیسیٰ ہوگا. میرے بعد جو آئے گا وہ احمد ہوگا. میرے بعد جو آئے گا وہ رسول ہوگا. میرے بعد جو آئے گا رسول ہوگا. اللہ نے یہ نہیں کہا عیسیٰ بتا رہا ہے. اللہ نے کہا عیسیٰ یا ابن مریم یہ مریم کا بیٹا عیسیٰ. توجہ میرے رب رہے مریم کا بیٹا عیسیٰ. مریم کا نام اس لیے لیا کہ یہ بطول کا بیٹا ہے. یہ مریم جیسی صدیقہ طاہرہ کا بیٹا ہے. اللہ بتانے یہ چاہتا تھا کہ کل کوئی بندہ جناب آمنہ پہ کردار پہ شک نہ کرے. جناب آمنہ کے ایمان پہ شک نہ کرے. اور زمانے والوں جیسے مجھ سے پہلے اسٹیٹ سیکٹری نے میرے آنے کا اعلان کیا اللہ نے قرآن میں آیت رکھ دی عیسیٰ بتا کے گئے کہ جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. توجہ چاہتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. وہ رسول ہوگا. وہ احمد ہوگا. وہ رسول ہوگا. مجھ سے پہلے قبلہ نے میرے آنے کا اعلان کیا. مجھ سے پہلے جو پڑھ رہے تھے ان کے آنے کا اعلان اسٹیٹ سیکٹری نے کیا. میں پورز مدار کے ساتھ ایک فکر کرنا چاہتا ہوں عیسیٰ بتا کے جا رہے ہیں جو تیرے بعد آئے گا وہ رسول ہوگا. وہ احمد ہوگا. وہ رسول ہوگا. وہ احمد ہوگا. اور زمانے والوں انصاف تو کرو جیسے اسٹیٹ سیکٹری کا نام عیسیٰ ہو وہ خود کیا ہوگا. جس اسٹیٹ سیکٹری کی بات کا کردار یہ ہو اس کی اپنی بات کی عظمت کیا ہوگا. فرماتے میرے بعد جو آئے گا آخری تو جو اس کا نام احمد ہوگا. کیا نام ہوگا؟ احمد ہوگا. تو فرمایا ابراہ مسلم میرے بعد بڑے اچھے انداز میں آپ کو تفصیل سے جیسے سنائی میری ایسی باتیاں کی سے آپ نے گھر والی بات لیکن دو جو اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد. یہ نام احمد رکھا تھا اللہ نے. آپ نے نبی کو بنایا سب سے پہلے بھیجا سب سے آخر. 17 ربیع الاول کی سہاگی صبح تھی. کائنات کی بہاریں چوکھٹ جناب آمنہ پہ خوشبوؤں کی بھیک مانگنے کے لیے کھڑی تھی. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے کے سارے نبی مبارکباد دینے کے لیے کھڑے تھے. تاریخ بتاتے جو پانی چل رہا تھا وہ تصویر سبوہوں کا دوست بیان کر رہا تھا. جو درخت کھڑا تھا وہ حالت قیام میں تھا. جو ٹہنی چھپی ہوئی تھی وہ حالت رکوع میں تھی. جو پردہ گرتا تھا وہ حالت سجدہ میں تھا. سورج طویل مسافر طے کر کے نقطہ مشرق تک پہنچ چکا تھا مگر ابھرتا نہیں تھا. طلوع نہیں ہوتا تھا. سورج سے کہتا ہے کہ آپ طلوع کیوں نہیں ہوتے. سورج کہتا ہے پہلے آفتاب رسالت چلتے. پہلے آفتاب رسالت چلتے. کہیں پہلے نکلنے سے طلوع ہونے سے گستاخ مصطفیٰ نہ بن جاؤ. پھر وہ کائنات کا حسین ترین لمحہ آیا جب رحمت حق کو تڑپنے کا بہانہ ملا. نبوت کو معزز گھرانہ ملا اور حسنین کو پیارا سا نعرہ ملا.
یہ نام رکھا کس نے؟ اللہ نے قرآن میں رکھا نام احمد، جناب ابو طالب نے اور سرکار عبدالمطلب نام رکھا محمد۔ توجہ نے فرمایا، میرے پاس تفسیر کا وقت نہیں پڑتا جی، گھر میں پڑھتا میں قبلہ کی موجودگی میں دعا لینے کے لیے جملہ کہتا ہوں۔ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے، اس کی خالہ دور سے چلے اس کا نام رکھنے، گھر پہنچے کہ میں نے اس کا نام سوچا، آگے سے ماں کہے بہن اب لیٹ ہو گئے، اس کی پھوپھی اس کا نام پہلے سے رکھ چکا، اور وہ جو پھوپھی ہے نا وہ ایک بات سے اٹھ گئی کہ آپ جو نام رکھنے کے لیے اتنی دور سے آئی، جڑا نام میں رکھیا سی وہ باڑا سی۔ اللہ نے نام رکھا احمد، سرکار ابو طالب نے اور جناب عبدالمطلب نے رکھا محمد۔ اللہ اتوار کیا کہ جب میں رکھیا وہ باڑا سی۔ یہ نام رکھا سرکار ابو طالب نے اور حضرت عبدالمطلب نے۔ یہ سرکار عبدالمطلب کا نام اس لیے دے رہا ہوں کہ مولوی کو گھبراہٹ نہ ہو، میں پرز بتانے کے ساتھ کروں۔ 4 مرتبہ جناب ابو طالب کا رکھا ہوا نام اللہ نے قرآن میں رکھا، 1 مرتبہ اپنا رکھا ہوا نام محمد رکھا۔ میں کہتا ہوں نبیوں کے سردار کا نام محمد رکھ کے اللہ نے کہا آج کے بعد یہ آپ کا رکھا ہوا نام کلمے میں بھی آئے گا، اذان میں بھی آئے گا، جہاں جہاں محمد کا ذکر ہے وہاں وہاں یہی نام آئے گا۔ میں کلمے میں ابو طالب کا رکھا ہوا نام اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ قیامت تک کوئی بندہ ابو طالب کے ایمان پہ شک نہ کر سکے، ابو طالب نے کلمے پہ شک نہ کر سکے۔ عیسیٰ بتاتے گئے کہ جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہے۔ آخر جو بیعت کرتا ہے عیسیٰ بتاتے گئے جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہے۔ عیسیٰ کو پتہ چل گیا کہ نبی آنے والا ہے، نبی کو پتہ نہیں چلا میں نبی بن چکا۔ توجہ فرمائے، یہ نہیں عظمت مصطفیٰ، میرے نبی بس کائنات میں وہ واحد نبی ہے کہ جیسے کی پوری کی پوری ذات معجزہ تھا، کسی نبی کی بھی ذات معجزہ نہیں تھی، اس کی ذات اس کے معجزے سے جدا تھی۔ عصائے موسیٰ اللہ قرآن میں کہتا ہے بغل میں ہاتھ ہے پھر یہ زدے میں یا بنا، جب تک بغل کے نیچے ہاتھ نہیں رکھتے تھے زدے میں دان نہیں ہوتا۔ اور جو فرمایا ہر نبی کی ذات الگ تھی، معجزہ الگ تھا۔ کیا کہو محمد مصطفیٰ کی عظمت، میرا نبی وہ نبی ہے کہ جس کی ذات بھی معجزہ تھا۔ اور جو فرمایا آنے جانے کا سلسلہ رہے گا، دیکھو میرے نبی کی ذات بھی معجزہ تھا۔ کچھ پہلے کیا پڑھ رہے تھے نا، رسول سے زلفیں کٹوائی، ایک صحابی نے فرد محبت سے ایک رومال رکھا، کچھ دنوں کے بعد زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ اس حاجی روایت کرتے جیسے میں نے رومال کھولا کیا دیکھا، حضور کی زلفیں قرآن کی تلاوت فرما رہی تھی۔ میرے نبی کی ذات معجزہ ہے، میرے نبی کی ذات معجزہ ہے، جس کے خادم کا نام جبریل ہو۔ اب جب فرما رہے ختموں میں تو پڑھتے ہیں وہ خادم ہو جبریل، اور سیرت کے جب کہتے ہیں کہ جلال حضرت جبریل کی وجہ سے آپ کو پسندہ آتا۔ بارکہ نے بتایا کہ آپ اللہ کے نبی بن چکے۔ ایک جملہ کہہ کے ساری سیرت یاد کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ وسیع عزیز صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ ورقے کو کیا پتا ہو کہ کتاب کیا ہے، ورقہ کو کیا پتا ہو کہ کتاب کیا ہے، ورقہ کو کیا پتا ہو نبوت۔ جب سے کنت نبی آدم بین الماء، میرا نبی تب سے نبی ہے۔